کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں وہ دست غیب شیرازی صاحب کی قلب سلیم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 111 سے۔ جب ابن زیاد نے قاضی شرح کو حکم دیا کہ وہ حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ صادر کرے تو وہ پہلے آمادہ نہ ہوا۔ ابن زیاد نے اصرار کیا۔ قاضی شرح نے اپنا قلمدان اپنے سر پر دے مارا۔ اس کے نتیجے میں سر سے خون جاری ہوا۔ ایسے عالم میں اس نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسا فتویٰ صادر کروں؟ رات کے وقت ابن زیاد نے اس کے گھر میں بہت سی دولت اور سونے سے بھری تھیلیاں بھیج دیں۔ اگلی صبح وہ خود دارالامارہ آ گیا اور آتے ہی کہا، رات میں نے بہت غور و خوض کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ حسین ابن علی کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ وہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت اور فساد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کتاب جواہر الکلام میں درج ہے کہ کوفے کے بیت المال میں 70 کروڑ درہم سالانہ جمع ہوتے تھے۔ معاویہ کے زمانے میں اس میں سے کچھ رقم بھی نہ نکالی گئی تھی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف کوچ کیا۔ ابن زیاد ملعون نے بیت المال میں جمع شدہ پونجی یزیدی افواج اور اس کے سرداروں میں تقسیم کر دی۔ اسی طرح سمارہ بن جندب کا شمار اصحاب رسول میں ہوتا ہے۔ معاویہ نے اس سے کہا، منبر پر جاؤ اور لوگوں سے کہو، میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں میں سے ایک فرد ایسا ہے جو اپنی خدا کو خدا کی مرضی کے عوض بیچ دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں یہ بیان ہوا ہے۔ تم یہ بیان کرو کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی کہو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 جو بیان ہوئی ہے، لوگوں میں سے ایک فرد ایسا بھی ہے جس کی چکنی چپڑی باتیں اس ذرا سی دینوی زندگی میں تمہیں بہت بھاتی ہیں، اور وہ اپنی دلی محبت پر خدا کو گواہ مقرر کرتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ تم بیان کرو کہ یہ آیت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو میں تمہیں 1,00,000 درہم دوں گا، لیکن سمارہ نے قبول نہ کیا۔ جب معاویہ نے 2,00,000 درہم کی بات کی تو وہ منبر پر چلا گیا اور ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا اور تہمت لگا دی۔ صاحب روضۃ الاحباب لکھتے ہیں کہ اس نے 4,00,000 درہم لے کر یہ تقریر کی تھی۔ اسی کی طرف شاعر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، عربی زبان کے اشعار ہیں، ان کے معنی بیان کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے۔ اے دولت، میں نہیں جانتا کہ تو کتنی خوش قسمت پیدا ہوئی ہے۔ تیری محبت میں ماں کا بیٹا اپنی ماں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہوں اور بڑے بڑے لوگوں کی محبوبہ ہے۔ بادشاہ کو تجھ سے تسکین ملتی ہے اور لشکر کو تجھ سے زینت، حتیٰ کہ زاہد تیری یاد کے بغیر محراب کا رخ نہیں کرتا اور واعظ بھی تیرے عشق کے بغیر منبر پر قدم نہیں رکھتا۔ بعض اوقات آدمی دوران نماز بھی یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور اسی دولت کے حرص و ہوس اس کے دل میں ہوتی ہے۔ زبان ایاک نعبد کا ورد کرتی ہے مگر دل کسی اور کی بندگی میں مصروف ہوتا ہے۔ ایسا بندہ در حقیقت مشرک ہے، آخرت میں اس کی رسوائی اور دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ سید بحر العلوم نے کیا خوب فرمایا ہے،
دوران عبادت تمہیں کسی قسم کا شرک، جھوٹ یا عادت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ تجھے کوئی ایسی بات نہیں سننی چاہیے، تجھے کوئی ایسا کلام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے پشیمانی ہو۔ تو عبادت کے وقت بھی خواہش کا بندہ ہوتا ہے۔ اور آگے بیان کرتے ہیں، واپس آ، واپس آ، تو جو کچھ بھی ہے واپس آ۔ اگر تو کافر اور مجوسی اور بت پرستوں میں ہے تو واپس آ۔ ہماری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے تو بھی واپس آ۔ کتاب گناہ کبیرہ کے آخر میں ہم توبہ کی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ بندہ کثیر، بندہ واحد۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، خدا نے ایک مثل بیان کی ہے کہ ایک فرد ایسا ہے جو کئی جھگڑالو آدمیوں کا بندہ ہے، جبکہ ایک فرد ایسا ہے جو ایک ہی آدمی کا بندہ ہے۔ آیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تمام تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ انسان لاتعداد نفسانی خواہشات کا بندہ ہوتا ہے۔ اس کی آرزوئیں شیطان کی پیداوار ہوتی ہیں۔ اس بنا پر وہ کسی کے آگے گڑ گڑاتا ہے، ہر کسی سے دب جاتا ہے اور اسے سکون میسر نہیں آتا، جبکہ خدا کا بندہ پرسکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ چونکہ تیرے پاس دل ایک ہے، اس لیے یار بھی ایک ہی پسند کر۔ توحید میں استقلال۔ توحید دین اسلام کی اساس ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے اور شیطانی اور نفسانی خواہشات کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، اس کا ایمان مفقود ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صدق دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور اپنے ایمان پر قائم رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں خوشخبری کی نوید سنائی گئی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، جن لوگوں نے دل سے کہا کہ ہمارا پروردگار تو بس خدا ہے، پھر وہ اسی بات پر قائم رہے، ان پر وقت اجل فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کچھ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اور جس بہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشیاں مناؤ۔ تفسیر منہاج الصادقین میں سفیان ابن عبداللہ ثقفی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسی خوبی بتائیں جسے میں اپنا لوں۔ حضرت نے فرمایا، یہ کہو کہ میرا معبود صرف یکتا خدا ہے، پھر اپنے اس قول پر قائم رہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ خطرناک چیز کیا ہے جس سے بچا جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ بن قیس رومیوں کے خلاف ایک جنگ میں گرفتار ہو گئے۔ رومیوں نے ان سے کہا کہ عیسائی بن جاؤ، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ عبداللہ نے قبول نہ کیا۔ انہوں نے بہت بڑی دیگ میں زیتون کا تیل ابالا اور ایک مسلم قیدی کو عبداللہ کے سامنے لایا گیا۔ جب وہ عیسائی نہ بنا تو عبداللہ کے سامنے اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بدن کا گوشت علیحدہ ہو گیا اور ہڈیاں الگ ہو گئیں۔ ایک بار پھر عبداللہ کو عیسائی بن جانے کا کہا گیا، اس کے باوجود عبداللہ نہ مانے۔ عیسائیوں کے سردار نے کہا، اس کو بھی زیتون کے تیل میں ڈال دو۔ عبداللہ یہ سن کر رونے لگے۔ رونے کی آواز سن کر عیسائی سردار نے کہا، اس کو واپس لاؤ۔ عبداللہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے بھی اس وحشیت ناک موت سے مارا جائے گا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جان سے زیادہ نہیں ہے۔ راہ خدا میں ایک ہی مرتبہ شہید ہو کر رہ جاؤں گا،
جبکہ میری آرزو تھی کہ میرے بدن کے بالوں کی تعداد کے برابر میری جانیں ہوتیں، مجھے بار بار زندہ کیا جاتا تاکہ راہ خدا میں ہر بار شہید ہوتا رہتا۔ عیسائی سردار حیرت زدہ تھا۔ آزاد کر دینے کے خیال سے اس نے کہا، میرے سر پر بوسہ دے دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ نے انکار کر دیا۔ سردار نے جوش میں آ کر کہا، اسلام چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ، میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا اور تمام جائیداد بھی تمہارے نام کر دوں گا۔ عبداللہ نے پھر بھی انکار کر دیا۔ سردار نے کہا، اچھا، میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تمہارے ساتھ دیگر 80 مسلمانوں کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، ہاں، اور پھر ان کے ہمراہ واپس مدینہ آ گئے۔ دیگر مسلمان عبداللہ کو عذرائے مذاق کہتے تھے کہ تم نے ایک کافر کو چوما ہے۔ عبداللہ کہتے تھے، میری اس حرکت سے اللہ نے 80 مسلمانوں کو قید سے رہا کر دیا۔ سفینۃ الجار میں یہ قصہ آیا ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 128۔ اسباب شرک۔ مسلمانوں میں شرک کی جو اقسام فی الوقت رائج ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ خالق کائنات نے کائنات کا نظام علل اور اسباب اور ذرائع پر قائم کیا ہے۔ ہر چیز کا سبب کسی دوسری چیز کو قرار دیا ہے۔ مثلاً بچے کی پیدائش کا سبب اس کے والدین ہیں، بیماری سے شفا یابی کا باعث دوا اور ڈاکٹر ہیں، کام کو ذریعہ معاش قرار دیا ہے۔ انسان فائدے کے حصول کے لیے یا نقصان کے تدارک کے لیے علل و اسباب سے رجوع کرتا ہے۔ اگر وہ یہ تصور کرے کہ یہ فائدے اور نقصان سے بچنے کا ذریعہ ہے اور اصل فائدہ دینے اور نقصان سے محفوظ رکھنے والا خدا ہے تو یہ اس کی معرفت اور بصیرت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، تم کہہ دو کہ میں تو اپنے کسی فائدے کا محتاج ہوں اور نہ ہی اپنے کسی نقصان پر قادر ہوں، مگر یہ کہ خدا چاہے تو ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علل و اسباب کو ان کی حدود تک رکھیں۔ اگر خدا کی معیشت شامل ہو تو ان علل و اسباب سے فائدہ پہنچتا ہے اور نقصان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر خدا کی یہ مشیت نہ ہو تو تمام علل و اسباب بیکار و فضول جاتے ہیں۔ اس عقیدے کی پختگی کے لیے آدمی کو نماز بجا لانی چاہیے اور صدق دل سے نماز پنجگانہ میں روزانہ 10 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے خدا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیاوی اور اخروی بھلائی کے حصول کے لیے تجھے ہی اپنا منبع اور سرچشمہ سمجھتا ہوں۔ دنیاوی اور اخروی شر سے محفوظ رہنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ پر توکل کرتا ہوں، کیونکہ توکل ایمان کا لازمی جز ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوا یہ۔ مسبب الاسباب سے آرزو ہونی چاہیے۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسباب تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے۔ توکل دل کا ایک معاملہ ہے، یعنی دل کی قوت، اساس اور سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ البتہ خدا بھی اسباب سے رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس حکم کی بنا پر اگر آدمی فائدے کے حصول اور نقصان سے تحفظ کے لیے کسی چیز کو ذریعہ بنا لے تو یہ بات بھی توکل کے زمرے میں آتی ہے۔ ہر عقل مند آدمی مدد کے لیے کوئی سبب ہی ڈھونڈتا ہے، مگر دل میں اس کی امید خدا سے ہوتی ہے۔ وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس سبب کے ذریعے میرا کام پورا فرما دے، اور اگر خدا نہ چاہے تو اس سبب کو بے اثر کر سکتا ہے اور پھر کوئی دوسرا سبب بھی نکال سکتا ہے۔ امور کی تکمیل علل و اسباب بھی نہیں بنتے، بلکہ ان کی تکمیل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کئی طرح کے علل و اسباب پیدا کر کے انسانی احتیاج پوری کرتا ہے۔ اگر خدا اپنی قدرت دکھانا چاہے تو بغیر کسی سبب کے خود ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اس کی تفصیل کتاب گناہ کبیرہ کی جلد اول میں آ چکی ہے۔
گناہ میں کسی کی اطاعت بھی شرک ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوتا ہے، اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ بعد از ایمان وہ مشرک ہوئے ہیں۔ زرارہ کا قول ہے کہ میں نے اس آیت کی تفسیر امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھی تو آپ نے فرمایا، اس قسم کا ایک شرک یہ ہے کہ آدمی کہے نہیں تمہاری جان کی قسم، یعنی اپنے قول کی تاکید کے لیے مخلوق کی قسم کھانا بھی شرک میں شمار ہوتا ہے۔ تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، آدمی کا یہ قول بھی اللہ کی اطاعت میں شرک ہے کہ نہیں اللہ اور فلاں کی قسم، یا اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے تو یہ کام تکمیل کو نہ پہنچتا۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ قسم میں بھی خدا کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور مسبب الاسباب اور سبب کا ایک امر کا باعث نہیں ہونا چاہیے، بس صرف خدا ہی کی قسم کھانی چاہیے۔ حقیقت میں صرف خدا کی ذات ہی عظیم و عرفہ ہے، باقی مخلوق کی عظمتیں خدا ہی کو سزاوار ہیں، پس تعظیماً بھی خدا کا شرک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام نہیں ہے۔ اطاعت اور عبادت میں مخلوق کی قسم کھانا چونکہ شرک نہیں ہے اس لیے حرام بھی نہیں ہے۔ اسی طرح تعظیم میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی تعظیم کرنا حرمت میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے۔ البتہ شیخ طوسی نے اب ایسی روایت کو کراہت اور محمول کیا ہے، یعنی ایسے کام مکروہات میں شامل ہیں۔ کتاب مبسوط کی فصل ایمان میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 191 میں وہ فرماتے ہیں، غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے، مثلاً پیغمبر اور کعبے کی قسم یا والدین کی قسم کھانا مکروہات میں شامل ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اپنے آباء و اجداد اور ازنام کی قسم مت کھاؤ، پروردگار کے سوا کسی کی قسم مت کھاؤ، اس کی بھی قسم صرف اسی وقت کھاؤ جب تم سچ کہہ رہے ہو۔ ایک اور روایت میں وارد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنے والد کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیر اللہ کی قسم کھا لے گویا اس نے خدا کا شریک ٹھہرایا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا شخص اللہ کا منکر ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ شرک اور کفر اس وقت شمار ہوگا جب آدمی تعظیماً اس کو اللہ کا درجہ دے دے جس کی اس نے قسم کھائی ہے، لیکن عظمت میں اللہ سے کمتر سمجھتے ہوئے قسم کھانا شرک، کفر یا حرام نہیں ہے، البتہ مکروہات میں ضرور شامل ہے۔ مثلاً کوئی شخص امیر المومنین کی شان و عظمت کی قسم کھاتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اسے اللہ نے بزرگی عطا کی ہے، تو یہ کفر اور شرک نہ ہوگا۔ توحید کی مشق مخلوق کی قسم کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس طرح اہل ایمان توحید کی مشق کر لیں، وہ ہر وقت خدا کو حاضر ناظر رکھیں، اپنے گفتار و کردار اور افعال میں شرک کا شائبہ تک نہ ہونے دیں، اور مقام توحید کو کامل ایمان کے ساتھ برقرار رکھیں۔ اس طرح بندوں سے مدد طلبی کی بھی ممانعت ہے۔ یہ بھی توحید خالص کی مشق ہے کہ مومن صرف خدا کی مدد کا طالب ہو، البتہ بامر مجبوری بندوں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ محقق اردبیلی کا قول ہے، غیر اللہ سے کچھ مانگنا پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ غیر اللہ سے کچھ مانگنا ناپسندیدہ فعل ہے، اور یہ بات عقلی اور شعوری طور پر مسلم ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ بعض اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کے بہشت میں جانے کی ضمانت دے دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ ضمانت فرمائی کہ خدا کے سوا کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ انہوں نے اس وعدے کا قول دیا۔ شرط کی قبولیت کے بعد اس پر اتنی سختی سے پابند رہے کہ کبھی سواری کے دوران ان کے ہاتھ سے چابک گر جاتا تو وہ قریب کھڑے ہوئے شخص سے نہیں کہتے تھے بلکہ خود جا کر اٹھاتے تھے۔ اگر انہیں پیاس محسوس ہوتی تو وہ کسی کو پانی لانے کا نہیں کہتے تھے بلکہ خود اٹھ کر پانی پیتے تھے۔ ضبطۃ البیان کے صفحہ نمبر 6 پہ یہ موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ مخلوق سے دست سوال پھیلانا فعل مکروہ ہے، البتہ بامر مجبوری یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ توحید کی بنیاد کے استحکام اور انسانیت کی سعادت کے حصول کے لیے یہ اسلامی مشق لازمی ہے۔ ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کریں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا انہی لوگوں کے لیے اطمینان اور امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، ظلم کی کئی اقسام میں ہیں اور سب سے عظیم ظلم شرک ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ پروردگار اپنے بندے کو ہر طرح کی نعمتیں مہیا کرے اور ہر قسم کے شر کو دور رکھے، مگر بے حیا بندہ اپنے پروردگار کے سامنے اس کی تمام نعمتوں اور احسانات کی ناشکری کرے اور ان کا سبب غیر اللہ کو قرار دے۔ اس طرح کے واضح حق کو پوشیدہ رکھنے سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا۔ جو شخص علل اور اسباب کے سب کچھ سمجھ بیٹھے اور یہ بھی خیال کرنے لگے کہ مسبب الاسباب کی رضا کے بغیر یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، وہ بڑا ظالم ہے۔ جو شخص اللہ کی لاتعداد نعمات سے بے توجہی برتے اور اس کے حمد و شکر کے بجائے اسباب کو سبب کچھ سمجھنے لگے تو ایسا فرد عدل و انصاف کی حدود سے بعید ہے اور وہ ستمگر و ظالم ہے۔ ایسا شخص کئی طرح کے عذاب کا مستحق ہے۔ وہ اپنی ابتدا کو بھول گیا ہے۔ پہلے وہ کچھ نہیں تھا، پھر نطفے کی شکل میں آیا۔ پہلے وہ کسی بھی چیز کا حامل نہیں تھا، دنیا میں آنے کے بعد اس کے تن پر لباس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمات سے نوازا، ایسے ناشکر شخص کے ظالم ہونے میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کتابوں میں تحریر ہے کہ ایاز پہلے سلطان کا بندہ و غلام تھا، لیکن ذہانت اور جاننثاری کے باعث سلطان کا مقرب ترین ساتھی بن گیا۔ وزراء اور درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ ایاز کا ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ جب ایاز باہر جاتا تو اس کو تالا لگا کر جاتا، سوائے ایاز کے کوئی بھی اس میں نہیں جاتا تھا۔ وہ علل صبح تنہا اس کمرے میں جاتا تھا، کچھ دیر وہاں رک کر پھر آ جاتا تھا، پھر تالا لگا دیتا تھا۔ دو حاسد وزیر ہمیشہ اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ وہ کس طرح ایاز کو سلطان کی نظروں میں گرا دیں، اس کو اس سے بدظن کر دیں۔ ان دونوں وزراء نے ایک دن سلطان سے عرض کی، ایاز نے ہیرے جواہرات اور آپ کے خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ جمع کر رکھا ہے، وہ پہلے دن ہی سے بغاوت کی فکر میں ہے، کوئی بھی فرد اس کمرے میں نہیں جا سکتا، وہ اسے تالے میں رکھتا ہے۔ سلطان شک میں پڑ گیا اور حکم دیا، کل جب ایاز میرے پاس موجود ہو تو تم دونوں جا کر تالا توڑ دینا، دروازہ کھول کر اندر جانا اور جو کچھ نقدی اور ہیرے جواہرات آپ کو ملیں وہ میرے پاس لانا۔ اگلے دن جب ایاز سلطان کے پاس موجود ہوا، وہ دونوں وزیر مئے مزدوروں، کدالوں اور بیل گاڑیوں کے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کمرے کا تالا توڑا۔ اندر داخل ہونے کے بعد
انہیں پھٹے پرانے لباس اور جوتوں کے جوڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے دل میں قیاس کیا کہ اس پھٹے پرانے لباس اور جوتوں کے لیے کمرے کو تالا لگانا معقول نہیں، یقیناً اس نے جواہرات کو دفن کر رکھا ہوگا۔ پس کھدائی کا کام شروع کیا۔ جتنا زیادہ وزیروں نے کھدوایا، خجالت اور شرمندگی کا ڈھیر مٹی کی شکل میں جمع ہوتا گیا۔ دونوں وزیر سب کچھ چھوڑ کر شرمندگی کی تمازت چہروں پر لیے سہمے سہمے سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سلطان کو ان وزراء کی حسد اور جھوٹ کا علم ہوا۔ سلطان نے کہا، اگر ایاز تم سے راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ وزراء نے خود کو ایاز کے قدموں میں گرا دیا اور اپنا سب کچھ دینے کی پیشکش کی۔ ایاز نے کہا، فیصلہ سلطان کے ہاتھ میں ہے۔ سلطان نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ بعد میں سلطان نے ایاز سے دریافت کیا کہ کیا سبب تھا کہ تم نے خالی کمرے کو تالا لگا رکھا تھا اور روزانہ تم اس میں کیوں جایا کرتے تھے؟ اسی وجہ سے تم دوسروں کے شک اور بدگمانی کا شکار ہوئے۔ ایاز نے کہا، اے سلطان، آپ کی غلامی سے پہلے میں تہی دست تھا۔ اسی ایک لباس اور جوتے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ سلطان کے لطف و کرم سے میں اب ہر چیز کا مالک بن گیا ہوں۔ میں اس بات سے خائف ہوں کہ کہیں میرا نفس سرکش اور باغی نہ بن جائے اور میری وفا میں لغزش نہ آ جائے، اس لیے اس لباس اور جوتے کو جو میری غلامی کی نشانی تھا کمرے میں محفوظ کر دیا تھا تاکہ میں مغرور نہ ہو جاؤں اور مجھے یہ حقیقت یاد رہے کہ جو کچھ بھی آج میں ہوں وہ سلطان کے توسط سے ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے اسے گلے لگا لیا۔ اس طرح ہر انسان اپنی ابتدا کی حقیقت کو نہ بھولے۔ قرآن مجید میں انسان کی ابتدا کی طرف اشارہ یوں کیا گیا، سورہ طارق کی آیت نمبر 5 اور 6 میں، یعنی انسان کو اپنی حالت پر نظر رکھنی چاہیے۔ انسان کو اپنی حالت پر نظر کرنی چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ وہ تو اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے۔